آپ کے ساتھ ریسنٹلی کوئی بڑا خطرناک پیرانارمل کیس ہوا ہے؟ میرے اوپر ایسا لگا جیسے آپ نے اگر ہارر موویز دیکھی ہیں تو اس میں کالا سا نا یوں شیڈوز آتے ہیں، یوں شیڈوز میرے ساتھ ہمیشہ کالے بادل سے چلتے ہیں، جس کو ہم اورا بھی کہتے ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور میرا ہاتھ یوں گیا شخ، اور کسی نے مجھے دونوں ہاتھوں سے کھینچا بیڈ کے نیچے۔ آپ کے گھر پہ جو جنات ہیں وہ جب سے میں نے یہ بات کی تھی نا، اس دن سے آج تک یہ ہو رہا ہے کہ میرے روز کانچ کی ایک چیز میرے گھر میں ٹوٹتی ہے، بلا ناغا۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جنات کسی باڈی کے اسپیسیفک پارٹ پر قبضہ کر لیں؟ UK سے ایک فون آیا، بچہ تھا ینگ، میں سے بہت پریشان ہوں، میرے پیٹ میں کوئی چیز ہے، وہ ہلتی ہے، مجھے درد ہوتا ہے، بہت شدید ہوتا ہے۔ میں سڑک پہ جا رہا تھا، مجھے ایک آدمی ملا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنات کچھ خطرناک چیز ہونے والی ہو آگے پہلے ہی بتا دیں؟ سائیکک جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کو اللہ نے یہ تھرڈ آئی اوپن کی ہوتی ہے، وہ اندر دیکھ، ان کے فیس ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے کے ایک یہاں لائن بلیک آ جاتی ہے، کبھی گردن کے نیچے آ جاتی ہے۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی نے کوئی کام کیا ہو اور اس کا سائیکک ریڈنگ سے پتہ لگا لے کہ کیا کس نے۔ مرڈرز ہوئے تھے، انہوں نے مجھے جن کے مرڈرز ہوئے تھے ان دونوں کی شکلیں بھیجی، تصویریں بھیجی کہ 2 لوگ مرڈر ہوئے ہیں، آپ بتائیے کہ کس نے کیے۔ ریکی میں ہوتا کیا؟ ریکی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھائی سے بندے کے جسم کو ہیل کریں، پتلے نکلے تو، اور وہ ہیومن فارم میں وہ پتلے کپڑے کے بنا کے اس کے اوپر نہ لکھا ہوا تھا ان کو موت آ جائے، اور اس طرح سے، اور پھر ہمارے گھر سے تعویذ نکلے اور ہمارے بھائیوں نے اور کزنز نے مل کے ہنسی مذاق کر کے ان کو پانی میں بہا دیا۔ کسی شخص کے گھر پر جنات کا سایہ ہو جائے تو اسے فوری بھگانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن ہماری آج کی گیسٹ کا دعویٰ ہے کہ ان کے گھر پر کئی سالوں سے 2 جنات رہتے ہیں۔ جنات کو برتن اور بوتل میں بند کرنے کی کیا حقیقت ہوتی ہے؟ کیا کسی مرے ہوئے انسان کی روح سے رابطہ کرنا پاسبل ہو سکتا ہے؟ اور خون کی مدد سے کیا گیا کالا جادو کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم مس، ویلکم ٹو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، آپ تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ کل میری آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ آپ کے ساتھ ریسنٹلی کوئی بڑا خطرناک پیرانارمل کیس ہوا ہے، تو میں نے کہا کیوں نہ پوڈ کاسٹ پہ ہی آ جائے صبح تو ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ کو میں نے شاید پچھلے پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ جو ہوا تھا یہ بتایا کہ میرا کوئی ماسٹر نہیں ہے، استاد نہیں ہے۔ اکثر ان فیلڈز میں جب آپ جاتے ہیں سپر نیچرل کی، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے ساتھ کوئی مرشد، لیڈر، ماسٹر، جب آپ کوئی دیکھیں اسکول اور کالج میں بھی پڑھتے ہیں تو استاد تو ہونا چاہیے۔ ایسے ہے، اگر آپ میڈیکل کی کتاب پوری اٹھا کے چٹ لیں، اس کو رٹا مار لیں، پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک ٹیچر نہ ہو۔ اب میں نے یہ سارا سفر اکیلے طے کیا۔ عید سے چند دن پہلے میرے اوپر پھر بہت زیادہ ڈپریشن اینڈ ڈارک زون آ رہا تھا، اور وہ ڈارک زون جب آتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ گفتگو کر کے اپنے رب کو منا کے ان سے ریکویسٹیں کرتی ہوں۔ پوری کرنے والا تو وہی ہے، بے شک، کوئی اور شک تو کوئی ہے نہیں دنیا میں۔ یہ ابھی میں آتے ہوئے آپ کے راستے میں شف پیر دیکھ رہی تھی، فلانا پیر دیکھ رہی تھی، فلانا۔ میں آج تک زندگی میں کبھی کسی پیر کے پاس نہیں گئی، اگر گئی ہوں تو میرے والدین مجھے لے کے گئے تھے کافی ینگ ایج میں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی، وہ بہت پرسنل لیول پہ تھی۔ میں نے کہا اللہ میاں مجھے یہ مسئلے ہیں، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے 1.5 سال ہو گیا مسئلوں میں ہی ہوں، اور دل نہیں میرا مان رہا، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ گوشہ نشین ہو جاؤں گی اور میں کسی کو نہیں اپنا پتہ دوں گی۔ اور میں نے ایک پروگرام ایسا بنایا جس میں نمازیں نہیں ترک کروں گی، اور اس دن تک بھی میں نے اپنی عبادت پوری رکھنی ہے۔ یا تو مجھے وہ دے دیں جو میرے دل کی چاہ ہے، اور یا پھر میں نا امیدی میں، جبکہ اللہ سے نا امید ہونا سب سے بڑا گناہ ہے، کفر ہے، میں پھر اپنے آپ کو چھوڑ دوں گی۔ دیکھیں آپ زندہ ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو صحت بھی دی ہے، ہمت بھی دی ہے، سب کچھ دیا ہے، الحمدللہ ایک آڈینس دی ہے الحمدللہ۔ ایک پرسنوں ایک بچے نے کال کیا اور 15 منٹ وہ میرا شکریہ ادا کرتا رہا کہ آپ نے جو کہا وہ صحیح ہوا اور یوں ہوا۔ اس سے بڑھ کے اور انسان کو کیا چاہیے؟ مگر کچھ میری طرح ناشکرے ہوتے ہیں دنیا میں، کیونکہ اللہ نے بار بار قرآن میں کہا ہے کہ بندے تو بڑا ناشکرا ہے، اور میں بڑی ناشکری کر رہی تھی، بڑی ناشکری۔ 10واں دن ہو گیا، عید آ گئی،
11واں ہوا. میں نے کہا اللہ میاں کچھ نہیں ہوا نا, کچھ نہیں آیا, بس آج نمازیں پڑھی ہوں نا, کل سے پھر وہ والا پروگرام چلاؤں گی, وہ 2 بجے اٹھنا, پھر 8 تک عشاء تک پڑھ کے پھر سو جانا, بس سوتی رہوں گی. سوتے سوتے ایک دن آپ چلی جاؤں گی. میرا بھانجا اس کی ریٹائرڈ آرمی میں ہے, وہ اس کی پوسٹنگ لاہور ہوئی بھی ہے. پرسوں اس کا فون آ گیا کہ خالہ میں آ رہا ہوں کل. مجھے پھر اپنا روکنا پڑا. دیکھیں اب دیکھیں اللہ کے راستے دیکھیں وہ کیسے آپ کو کہاں کہاں سے روکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ اس کی بیوی آ گئے, ہم سب فیملی مل کے بیٹھے, کھانا کھایا, یہ کیا وہ کیا. سیٹرڈے کی رات وہ چلا گیا, اور اس کے جاتے ہی دروازے سے ان کے بچوں کے میرے جاتے ہی میرے بچے بھی آئے ہوئے تھے. میرے اوپر ایسا لگا جیسے آپ نے اگر ہارر موویز دیکھی ہیں تو اس میں کالا سا نا یوں شیڈوز آتے ہیں, یوں شیڈوز میرے ساتھ ہمیشہ کالے بادل سے چلتے ہیں, جس کو ہم اورا بھی کہتے ہیں. میرا اورا سارا کالا سیاہ ہو گیا, ٹھیک ہے, اور میرے اندر سے اتنی زیادہ جس کو کہتے ہیں نا تکلیف اور اذیت کا احساس ہوا کہ میں نے کہا بس میں جلدی سے نماز پڑھ لوں, پھر میں سو جاؤں گی, میں نے کچھ نہیں کرنا. ابھی میں نماز پڑھ کے آخری رکعت میں سلام پھیرا. اچھا میرے رائٹ سائڈ پہ نا میرا بیڈ ہے, اس کے نیچے آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں گھروں میں بستروں کے نیچے بھری ہوئی ہوتی ہیں چیزیں, ایسے ہی ہے نا, ہوتا ہے سامان. اچھا چھوٹا سا میرے پاس ایک کمرہ ہے, 1 فلیٹ روم میں میں رہتی ہوں, تو 1 بیڈ روم فلیٹ میں. میں نے یوں سلام پھیرا اور یوں کیا, اور میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اور میرا ہاتھ یوں گیا شخ, اور کسی نے مجھے دونوں ہاتھوں سے کھینچا بیڈ کے نیچے. اب میں دل میں یہ سوچ رہی ہوں کہ بیڈ میں اتنی جگہ ہے, میں یہ کیا ہو رہا ہے. میں کمپریس ہو گئی, میں بیڈ کے نیچے چلی گئی. اوہ مائی گاڈ. بیڈ کے نیچے جا کے میں نے جب یہ ہاتھ پکڑا نا, تو ایک ایسی انرجی ہوتی ہے, اتنی دہلانے والی انرجی ہوتی ہے جو لٹرلی آپ کے پورے جسم کے اندر آتی ہے. اور میں نے آنکھیں بند کر لیں, اور میں گئی, اور وہاں نیچے ایک سمجھے کہ ایک غار ٹائپ تھی, میں وہاں سے کسی ایک ہاتھ کسی نے پکڑا ہوا میرا, میں وہاں گری نہیں ہوں, گرنے والی فیلنگ نہیں تھی, اڑنے والی فیلنگ تھی, جیسے آپ ایسے. میں آہستہ 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 نیچے گئی. نظر کیا آیا وہاں؟ کچھ نہیں, گھپ اندھیرا, بالکل ڈارک. اور میں ہوں کلسٹروفوبک, اگر میرے گرد گھپ اندھیرا 5 منٹ بھی ہونا تو میری چیخیں نکل جاتی ہیں. اب میں اگر کچھ بولنا چاہ رہی ہوں تو میرے تمام اجزاء میرے کنٹرول میں نہیں ہیں, میرا دماغ تک میرے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ میرے پورے رونگٹے کھڑے. اور کتنی دیر چلتا رہا سب کچھ؟ میں ایسے ہوا کہ ایک دم سے میرے پاؤں لگا جیسے زمین پہ, ایسے کنواں نہیں, کبھی آپ نے کنواں دیکھا ہے پرانے, کبھی گاؤں جائے تو بچپن میں ہمارے ننیحال میرے ماموں جہاں کام کرتے تھے, وہاں ایک کنواں ہوتا تھا, اس میں سیڑھیاں تھیں اور نیچے نظر آتا تھا پانی, اور کافی نیچے تک سیڑھیاں تھیں. وہ کچھ نائٹ میئرز آپ کے ساتھ نا زندگی میں رہ جاتے ہیں, وہ جو چیزیں بھول جاتے ہیں آپ. 3 سال 4 سال کی میں ہوں گی جب میں اس کنویں میں گئی تھی. وہ اس میں تو نظر آ رہا تھا, یہ تو بالکل ڈارک تھا. اور جا کے جب میرے پیر جمے نا وہاں, تو پھر میرے ساتھ یہ ہوا کہ یہاں آنا چاہ رہی ہو, یہ آواز آپ کے کان میں آئی؟ یہ کان میں, یہاں آنا چاہ رہی ہو, یہ ہوگا. اور میں آنکھ میری کھلی تو میں جائے نماز پہ بیٹھی ہوئی تھی. سو یہ ایسٹرل ٹریولنگ کہہ لیں, یہ آپ کی روح کی جرنی کہہ لیں, یہ اللہ کا آپ کو بہت پیار سے محبت سے ایک سکھانے کا اور بتانے کا طریقہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم یہ کرو گی تو تم یہاں آؤ گی. اس سے زیادہ بھیانک کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جس میں فار ایگزامپل ہم بچپن میں بچیاں چھپکلی سے ڈرتی ہیں, ایسے ہی ہے, سانپ سے ہم ڈرتے ہیں, بچھو سے ڈرتے ہیں, دور سے نظر آ رہے چیخیں مارنی اسٹارٹ. میری بیٹی کا بھی یہی حال ہے. اور اس کو نا میرا پسندیدہ انسیڈنٹ ہے, جب میں نے اس کے سر کے اوپر جو چھپکلی تھی اور جو گری وہ میں نے ماری, تو اس نے جو چیخیں ماری کہ میری ماں چھپکلی مار ہے. لیکن وہ چیز جس سے آپ کو سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے, اگر آپ وہاں پھنس جائیں اور وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو, تو پھر آپ کیا کریں گے. تو میری پوری ڈائریکشن اپنی پرسنل زندگی کی میں نے اس دن سے چینج کر دی. اور میں نے آپ کو فون کیا, میں نے 2 اور لوگوں کو بھی فون کیا. میں نے کہا مجھے بزی رہنا ہے,
مجھے بتانا ہے, مجھے جانا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں جو مسئلے ہیں, ہمارے کلچرل کہہ لیں, سوشل کہہ لیں, انڈو پاک کے کہہ لیں, کیونکہ یہ پورا خطہ ہم لوگ ایک ہی جگہ پھنسے ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے. سب سانجھے ہیں, سب سانجھے ہیں, سب کے گھروں میں وہی مسئلے ہیں. دن میں 15-20 فون آتے ہیں تو ان میں سے 18 فون یہی ہوتے ہیں, ساسیں بہو کی شکوے, بہویں اس کے شکوے, ساسوں کے شکوے, ہسبینڈس کے شکوے, ہسبینڈس بیویوں کے شکوے. بات یہ ہے کہ ہم لوگ کیوں اتنی ناگہانی آفت کی طرف اپنے کو موڑے ہوئے ہیں. وہ اس لیے ہے کہ جس کنٹری کا, جس معاشرے کا, خاص طور سے ہم جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں, نعوذ باللہ میں یہ نہیں کہوں گی ہم مسلمان نہیں ہیں, میں یہ کہوں گی ہم فاسق ہیں. فاسق سب سے برا راستہ ہوتا ہے. وہ راستہ ہوتا ہے جس میں کہ آپ کے کان میں اذان دی گئی, آپ نے کلمہ بھی پڑھ لیا اور کبھی کبھی آپ نے نماز بھی پڑھ لی. آج صبح بلکہ فون آیا, 41 ایئرس کا ایک آدمی مجھے فون کر کے کہہ رہا ہے جی میں بیمار رہتا ہوں اور میری شادی نہیں ہو رہی, میری تاریخ پیدائش یہ بتا دیں مجھے کیا مسئلہ ہے. پہلے میں نے انہیں کہا جی میں جادوگر نہیں ہوں, میں پراپر ریڈنگ کرتی ہوں. وہ اس طرح ہوتی ہے, اس کی فیس اتنی ہے. اب آپ مجھے بتائیں آپ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ ایویں کیوں؟ جب آپ پہ نماز جو 5 وقت فرض کی گئی ہے وہ نہیں کرتے تو آپ کو صحت دینے والا کون جو ہے؟ ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے نا. اور آپ کو صحت دینے والا کون ہے؟ اللہ. شادی کرانے والا کون ہے؟ اللہ. تو جب آپ اس کے سامنے جا ہی نہیں رہے, پھر میں نے اسے ایگزامپل دی چھوٹی سی. میں نے کہا ایک فیکٹری کا مالک آپ کو بلاتا ہے اور کہتا ہے جی 35-40 ہزار تنخواہ پہ میں نے آپ کو کام کے لیے رکھا ہے, آپ پورا مہینہ کام پہ آتے ہی نہیں ہیں اور مہینے کے آخر میں آ کے کہتے ہیں جی مجھے تنخواہ دے دیں. وہ آپ کو تنخواہ دے گا؟ اللہ نے آپ کو 41 سال کی عمر دے دی, اللہ نے آپ کو بتا دیا آپ کے کام کیا ہے, آپ کا فرض کیا ہے, آپ کر ہی نہیں رہے اور آپ گلا شکوہ لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ جی مجھے یہ نہیں ہو رہا, مجھے یہ نہیں مل رہا, مجھے یہ نہیں مل رہا. تو پہلے آپ نماز شروع کریں. میرا سب سے بڑا مسئلہ میری تمام کاموں میں, بھلے وہ میرے سائیکک ریڈنگ ہو, ٹیرو کارڈز ہوں, علم جعفر ہو, علم نجومیات ہو, نیومرالوجی ہو, بیسک تو آپ کا ہونا چاہیے نا آپ کے پاس. ایک ہم چیئرز پہ بیٹھے ہیں, ٹیبل رکھا ہے, مائک ہے, تبھی ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں نا. بالکل ایسے ہوا میں معلق ہو کے تو نہیں کر سکتے نا. سو پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بیسک ہماری جو نیڈ اور ضرورت ہے, یہ تمام چیزیں انہی گھروں میں ہوتی ہیں. جنات بھی آتے ہیں, وہم بھی آتے ہیں, نظر بھی لگتی ہے, بندشیں بھی ہوتی ہیں جہاں نماز اور عبادت کی کمی ہے. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. مجھے یہ بتائے گا ابھی جنات کی بات کی آپ نے, آپ کے گھر پہ جو جنات ہے وہ ٹھیک ہے؟ نہیں, میرے گھر کے جنات اس وقت بہت پریشان ہیں, جو میرے سچویشن چل رہی تھی اس کی وجہ سے بھی, اور گرمی بہت ہے اس کے پریشان ہیں. کہہ رہے تھے اے سی بہت چلاؤ, تو میں نے ان کے لیے نیا اے سی آرڈر کیا ہے. ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. بٹ یہ ہوتا ہے کہ اب میری جیسے کل میں نے آپ کو بتایا, پرسوں میرا جب نیفیو آیا, میں اے سی ہم نے چلایا کہ بچے آئے ہوئے تھے تو کمرہ ٹھنڈا ہو, اے سی کا ریموٹ گم گیا. اب ایک ریموٹ ایک ایسی مجبوری ہے کہ ریموٹ کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا. اچھا سوچ کے میں نے ریموٹ ڈھونڈا, کہیں نہیں نظر آیا. میں نے مین پاور آف کر دیا, سب کر دیا. میری کام والی, میری بیٹی, میرا داماد, میں, میرا الیکٹریشین, 5 لوگ, ایک چھوٹا کمرہ, 5 لوگوں نے 12 بجے سے رات کے 10-11 بج گئے. ہم نے چادر, تکیا, ہر چیز کے اندر دیکھ لیا, نہیں ملا. جنات کی شرارت تھی, نہیں ملا. کس کی ہوگی؟ عشاء پڑی, میں اٹھی, میں نے کہا بس اب بہت ہو گیا, دے دو. میرا داماد جہاں بیٹھا تھا, کیونکہ لاسٹ اسی نے اے سی لگایا تھا, وہ صوفہ جس کے اوپر میں نے 4 دفعہ دیکھا, اس کا کپڑا اٹھایا, اس کے سائڈوں پہ دیکھا, اسی صوفے پہ میں نے یوں کپڑا اٹھایا, یوں یہاں ہاتھ مارا, ریموٹ نکل آیا. میں نے بچی کو بھی فون کیا, میڈ کو بھی کیا, میں نے کہا بیٹا ریموٹ مل گیا الحمدللہ. اور یہ ایک دفعہ نہیں, یہ ہزاروں دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے. لیکن بات یہ کہ یہ اتنی ایمرجنسی کی چیز تھی نا کہ اے سی چلاتے ہوئے آپ کو ضرورت ہوتی ہے, صبح اٹھتے ہوئے آپ کو بند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. میرا پورا نیٹ ورک اس کے ساتھ چل رہا ہے, ٹی وی وی سب, کیونکہ وہ ایک پلگ ہے جو یو پی ایس پہ نہیں ہے, کیونکہ یہ چیزیں آپ یو پی ایس پہ نہیں ڈال سکتے. میرا پورا گھر کی وائرنگ یو پی ایس پہ ہے. تو یہ ہم نے ڈھونڈ کے ایک پلگ کے جو یو پی ایس پہ نہ ہو, ہم نے اے سی لگایا ہوا تھا. تو آئی ہیڈ ٹو سوئچ آف ایوری تھنگ. اور ان کے جو کہکے تھے, پھر تمہیں مزہ آ جاتا ہے, جیسے وہ 2 بچے نہیں شرارت کرتے, اماں کو خوب تنگ کیا, شرارتی. جنات کی آواز کانوں میں جاتی ہے آپ کے؟ آئی ٹاک ٹو دیم, وہ مجھے میسیجز دیتے ہیں. جنات سے ریگولرلی کیا بات چیت ہوتی ہے آپ کی؟
تو میری یہی ہوتی ہے کہ تنگ مت کرو پلیز، میری چیزیں جہاں پڑی ہیں وہیں رہنے دو. ایک تو پچھلے جب سے میں نے یہ بات کی تھی نا، اس دن سے آج تک یہ ہو رہا ہے کہ میرے روز کانچ کی ایک چیز میرے گھر میں ٹوٹتی ہے، بلا ناغہ، بلا ناغ، دکان پہ، گھر پہ، کانچ کی چیز. آج صبح ایک میں میٹ کے بغیر چائے کا کپ کبھی ٹیبل پہ نہیں رکھتی. میرا بہت سیرامک کا بہت پیارا سا ایک وہ تھا، کوسٹر تھا، وہ میں نے یوں اٹھایا اور اٹھاتے ہوئے میرے دماغ میں آ گیا یہ ٹوٹ گیا اور نیچے گرا اور ٹوٹ گیا. ایک کپ چھوٹا سا جس میں پینسلز وہ رکھتی ہوں، میں یوں مڑی ہوں اور ٹیبل کے یہاں پڑا ہوا ہے اور وہ یوں گرا. میرا دوپٹہ تو میں گھر میں پہنتی نہیں ہوں، شرٹ لگی، کانچ کا ٹوٹ گیا. روزانہ یہ ہوتا ہے. سو یہ میسیجز ہوتے ہیں فرام دی ادر سائڈ کہ آپ نے جو اللہ سے یہ کہا ہے کہ میں یوں کروں گی، اپنی اس بات کو بدلا لیں. اور آج میں کوشش کروں گی کہ اس کو میں بدلا لوں. پھر میرا جو سب سے زیادہ وائرل ہوا تھا اور سب نے میری ٹرولنگ بھی کی اور سب سے کہ مجھے شیطان نے آفر کی تھی. اچھا کیسے کیسے طریقوں سے وہ آپ کے پاس آتا ہے، ٹھیک ہے، شیطان بہکانے کے لیے. شیطان بہکانے کے لیے. آج میں آتے ہوئے نہ کر رہی تھی تو ایک ہمارے سیدھے ہاتھ پہ اچھا فرشتہ اور الٹے ہاتھ پہ برا فرشتہ. سیدھا فرشتہ کہہ رہا ہوتا ہے یار پانی پلا دو باہر. مطلب فرشتے تو وہ دونوں ہی ہے نا، ایک ہماری کی ہوئی اچھائیاں لکھتا ہے، ایک ہماری کی ہوئی برائیاں لکھتا ہے. اچھا اب اس پہ نا اتنی زیادہ ہمارے یہاں جب سے یہ یوٹیوب آیا ہے اور انٹرنیٹ آیا ہے، مذہب کے اوپر اتنی زیادہ کانٹرڈکشنز ہو گئی ہیں اور اتنی زیادہ باتیں ہو گئی ہیں کہ اب ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ صحیح کیا ہے. اس دن ایک میں کسی کا وہ ریلز آتے ہیں نا، اس میں پڑھی تھی اور ہم نے بچپن سے یہ سنا تھا اور قرآن شریف میں بھی یہ ہے کہ تمہارا اللہ اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ اس نے کہا ہے کہ جب تک کہ تم برائی نہیں کرتے میں تمہارے گناہوں میں نہیں لکھتا. اگر تم کسی برائی کا ارادہ کرتے ہو، سوچتے ہو، پلان کرتے ہو، لیکن وہ برائی تم نہیں کرتے ہو تو تمہارا گناہ نہیں لکھا جائے گا. بلکہ میرے جو سب سے فیمس پاکستان میں کال سینٹر ہے TRG، ان کی والدہ جو ہیں وہ اسلامک اسٹڈیز پڑھاتی تھی ہارورڈ یونیورسٹی میں. ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ تو کوئی بھی مذہب چوز کر سکتی تھی، آپ نے اسلام کیوں چوز کیا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ نمبر 1 اسلام واحد انسانیت کا مذہب ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، جان کے بدلے جان، اور اگر تم معاف کر دو تو تم بہت عظیم. ایسا ہی ہے نا. وہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے سوچا بھی کہ تم نے غلط کام کرنا تو گناہ ہو گیا. میں تو سارا دن سوچتی رہتی ہوں غلط کام کیسے کروں. ہمارا نعوذ باللہ نہیں ہمارے پاکستانی نا ہمارے شیطانی دماغ ہے. کسی نے ہمارے ساتھ برائی کی نہیں ہوتی. ہم پہلے میں نے ایک بچے سے کولر منگوایا، 3 دن سے میں نے اسے کہا ہوا تھا، مجھے پتا تھا کہ میں نے کہا کل آتے ہوئے مجھے وہاں سے فون کر دینا، کولر دکھا دینا، میں ہاں کر دوں گی، میں جائز کیش سے پیسے بھیج دوں گی. بچہ آ گیا، 2 بج گئے 3 بج گئے، میں نے نیچے گئے، میں نے کہا بیٹا وہ دکان بند تھی. جی میں نے کہا جی بیٹا میں تو الہامیت بتاتی رہتی ہوں، مجھے پتا تھا کل بھی دکان بند ہوگی، سنڈے ہے، میرا کولر منڈے کو ہی آئے گا. کہتے ہیں آنٹی آپ کو پکا پتہ ہے؟ میں نے کہا مجھے پکا پتہ ہے. آج اس کا 12 بجے میں فون آیا، میں یہاں کھڑا ہوں، کولر ہی ابھی اس نے کیا نہیں ہوتا. اور میں تو چلے ایک ایوریج، میرے تو الہامیت آتی ہے، عام بندہ ہوتا تو کہتا اوہ اسے تو کرنا ہی نہیں ہے، یہ ہمیں ڈال رہا ہے. بلکہ مجھے ایک دکاندار نے یہ کہا کہ اس کو جا کے آفر کریں کہ میں 500 روپے تمہیں پیٹرول کے دوں گی تو تب کرے گا. یعنی ہم اپنی جیب سے کسی کو رشوت کا برا لفظ نہ لیں، ہم کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں، کیونکہ نیکی کرتے ہوئے بھی ہمیں یہ سب خیال نہیں آتا کہ ہم یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ شخص جب ایسی کولر چلائے مجھے دعائیں دے. دعائیں کس کو چاہیے یار؟ دعاؤں سے بل تھوڑی بھر رہے ہیں، دعاؤں سے کھانا تھوڑی آ رہا ہے. سمجھ یہ نہیں آتی کہ ہاں دعاؤں سے ہی یہ سب کچھ چل رہا ہے.
جنات جو آپ کے گھر پہ ابھی ان پر تو بات کی، ریسنٹلی جنات کا کیسا کیس ڈیل کیا آپ نے؟ بہت ہی امیزنگ اور انوکھا کیس تھا. میں تو بعض دفعہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، ینگ جنریشن ہماری کس طرح سے لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل جاتی ہے. صرف پاکستان میں نہیں ہے اس طرح کے لوگ جو دوسرے کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمارے یہاں پیری مریدی اور یہ جنات اور یہ کیسز اتنے زیادہ اس لیے ہو گئے ہیں کہ ہمیں ان نون سے ڈر لگتا ہے. لیکن جو چیز آپ نے نہیں دیکھی، جو چیز آپ کے پاس، آپ کو اس کا نالج نہیں ہے، آپ اس کو بہت ڈریں گے. سادہ سی بات لے لیں، آپ کو کوئی بیماری ہو گئی ہے، چھوٹی سی بھی ہے، تھائرائڈ ہے. میرے یہاں ایک شوگر کی وجہ سے ایک بن گیا تھا اسکیب، جس کو ایک ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جی یہ گینگرین ہے، جبکہ اب گینگرین ختم ہو گیا ہے اور وہ دوائیوں سے ختم بھی کیا جا سکتا تھا. لیکن اس نے کہا نہیں، اس کی سرجری کروائیں. اس نے پیسے بنانے تھے. اب اتنا سا ایک پیچ ہے، یقین مانو اس نے کیا کیا، اسکیپل لیا، ڈیٹول ڈالا اور اس نے یوں کیا اور اس پہ پٹی رکھ دی اور 10,000 روپے لے لیے. اور یہ اس نے مجھے کنسیشن دی تھی اولڈ ایج. اگر یہ بھی اتنی سی بھی چیز سے بھی مجھے تو ڈر لگ رہا تھا نا یار، میں آپریشن تھیٹر میں لیٹی ہوں اور یہ ہے اور یہ، اور جو چیز مجھے پتہ نہیں ہے کہ جنات کی کیا کیا طاقتیں ہیں اور کیا کیا کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو میں تو بہت ڈروں گی. یو کے سے ایک فون آیا، بچہ تھا ینگ، لڑکا ینگ ہے. اس نے کہا کہ میں سے بہت پریشان ہوں، میرے پیٹ میں کوئی چیز ہے، وہ ہلتی ہے، مجھے درد ہوتا ہے، بہت شدید ہوتا ہے. میں سڑک پہ جا رہا تھا، مجھے ایک آدمی ملا اور اس نے مجھے کہا کہ میں یہ کام کرتا ہوں اور مجھے نظر آ رہا ہے تمہارے ساتھ کچھ ہے. اور یہ اس طرح کر کے وہ اس کو بہکا کے اپنے لے کے، اپنے آستانہ تو نہیں کہہ سکتے، ہندوؤں کا آستانہ نہیں ہوتا. مجھے کسی مذہب سے کوئی بیر نہیں ہے، مجھے کسی مذہب سے، سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں، سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور یہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے کہ سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں. وہ لڑکا اس کو لے گیا وہاں اور اس کو کہتا ہے او ہو تمہارے تو پیٹ میں ایک جن ہے اور میں اس جن کو نکالوں گا، مگر تم نے پہلے مجھے اس سے 600 پاؤنڈ دینے. اب ایک پاؤنڈ 380 روپے کا ہے. 600 پاؤنڈز ملٹیپلائی بائی 3 بھی کر لیں، ٹھیک ہے. 1,80,000 اس نے اس سے پہلی پیمنٹ لی. اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور کرتا رہا، کہنے لگا یا بڑا پکا جن ہے، مشکل سے نکلے گا، میں پڑھائیاں کرتا ہوں، 2 دن بعد آنا، اب 1,000 پاؤنڈ لگیں گے، 3.5 لاکھ روپے، اور یہ لگیں گے، یہ لے آنا، نکال دوں گا. دوسری دفعہ گیا، اس نے پڑھا. اچھا منہ کے ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا، یہ کویسچن آگے ہم آپ کریں گی اور میں آنسر کروں گی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اس نے ایک پیالہ لیا، اس نے کیا، اس کے پیٹ پہ رکھا اور اس کو یوں اٹھایا اور اس کے اوپر ڈھکن دے دیا اور کہتا ہے کہ آپ کا جن اس کے اندر میں نے بند کر دیا. جن قید ہو جاتا ہے کسی بوتل میں، کسی پیالے میں؟ بہت مشکل سے، بہت مشکل پڑھائی ہے اس کی، یقین مانے. جو لوگ چلا کاٹتے ہیں، جو جن کو اپنی تابع کرتے ہیں، وہ 40 دن 40 راتیں وہ تخلیے میں بیٹھ کر حصار کھینچ کے پڑھائیاں کرتے ہیں، عشاء سے لے کے فجر تک. اور اس نے بوتل الٹی کی اور جن اس میں آ گیا. تو پھر اس کیس کا بنا کیا پھر جب آپ کے پاس آیا؟ اب وہ بندہ اس سے تیسری دفعہ اس نے پھر بلایا اور کہتا ہے یہ جن میں انڈیا بھیج رہا ہوں، وہ وہاں اس کو تباہ کر دیں گے، 1,000 پاؤنڈ اور دے دو. ظاہری بات ہے جن جائے گا، جہاز کا ٹکٹ نہیں لے گا، جہاز کا ٹکٹ، بوتل کیسے جائے گی بھائی، اڑتی ہوئی بوتل تو نہیں جا سکتی نا. ایک بندہ جائے گا، بوتل لے کے جائے گا، انڈیا دے گا. پھر اس نے جب تک مجھ سے بات کی، یہ 20 دن پرانی بات ہے، وہ اس کو 5,000 to 6,000 پاؤنڈ جو کہ لاکھوں میں بنتے ہیں، ہیوی اماؤنٹ. اور وہ بیچارہ کہنے لگا میں نے قرضے لیے ہوئے ہیں، آفس سے میں نے ایڈوانسز لیے ہوئے ہیں، میں نے اپنے بیوی کا زیور بیچا ہوا ہے اور میں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا، میرا وہ درد ویسا ہی ہے. اور وہ کہتا ہے میں نے جن پکڑا ہوا ہے، جن یہ کیا ہوا ہے، جن کو جن واقعی اس کے پیٹ میں تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. تو پھر معاملہ کیا تھا اس کے ساتھ؟ معاملہ یہ تھا کہ بہت سی ایسی مائکرو بایولوجی اگر آپ پڑھیں تو اس میں مائکروبز ہوتے ہیں، آپ کے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جس سے آپ کو پیٹ میں درد ہوتا ہے اور آپ کو ڈر لگتا ہے. آپ نے چیک اپ کرایا، بہت ہر چیز تو الٹرا ساؤنڈ میں نظر نہیں آ جاتی نا کہ پیٹ میں ہے.
اس نے مجھے کال کیا, میں نے کہا بیٹا میری فیس بھی اتنی ہے 100 پاؤنڈس. اچھا میں میرے پاس تو اس وقت 1 روپیہ بھی نہیں ہے. میں نے کہا بیٹا آپ ادھار لے لیں لیکن آج کر لیں کیونکہ یہ وہم آپ کو مار دے گا. اچھا آپ وہم کر لیں, یہ آپ لبیبہ آج ٹرائی کر لیجیے گا گھر جا کے, ٹھیک ہے. یہ وہم دنیا کی وہ چیز ہے جو حکیم لقمان نے کہا کہ اس کا علاج تو اس کے پاس نہیں ہے. آپ اپنا ہاتھ یوں رکھ کے کہہ دیں کہ یہ میرا ہاتھ نہیں ہل رہا, یہ نہیں ہل رہا, یہ نہیں ہل رہا. 2 گھنٹے لگا دیں, یہ نہیں ہل رہا. یقین مانیں یہاں سے آپ کی ساری وینز سن ہوتی جائیں گی اور آپ کو فیل ہوگا کہ یہ آپ کا نہیں ہو رہا, آپ کا ہاتھ سن ہو گیا. سو اس کے پیٹ میں جو تکلیف تھی وہ بھلے بیکٹیریا تھا, بھلے اس کا وہم تھا, بھلے ہو سکتا ہے اس کو کوئی بیماری ہو جو ابھی فل فلیج نہیں ہوئی ہے, سائٹ پہ ہے کہیں. لیکن ہمیں ہمارے یہ لوگ جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں سب سے پہلے اس کو جنات اور روح اور یہ کہتے ہیں. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جنات کسی باڈی کے اسپیسیفک پارٹ پر قبضہ کر لیں؟ یا تو پورے کے پورے اندر آپ کے گھس جاتے ہیں. اسپیشل پارٹ سے کیا کرنا ہے, وہ کہ ویمپائر ہیں کہ خون پئیں گے. مطلب جنات کے بارے میں ہمیں پتہ اتنا کم ہے نا کہ ہم اس طرح کی کہانیاں بناتے ہیں, ٹھیک ہے. تو خیر میں نے اس کو پڑھنے کو دیا, بہت بہتر ہوا. اس نے مجھے اس کی تصویر بھیجی. میں نے کہا بیٹا یہ دس از آل فراڈ. میں یہ نہیں کہوں گی کہ انڈیا کے سارے فراڈ ہیں, اللہ نہ کرے. پاکستان کے سارے فراڈ ہیں, افریقہ کے سارے فراڈ ہیں, ہر جگہ فراڈ ہے. چند اچھے لوگ بھی ہیں. میں جن سے کرواتی ہوں دم, کیونکہ میں نے جب بتایا نا وہ انسیڈنٹ ہوا تو اس کے نیکسٹ ڈے پہ میں نے جن سے میں دم کرواتی ہوں میں نے کہا بھائی دم کر دیں اس سے پہلے کہ میرا دم نکل جائے. پھر لے کے گیا تو اس دفعہ میں بچوں گی نہیں. تو انہوں نے کیا, تو وہ اونچی آواز میں پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون سی صورتیں ہیں. اگر آپ قرآن سے فیملیرٹی ہے, کل ہوتے ہیں, آیت الکرسی ہوتی ہے. لیکن پھر کیسے پتہ چلے کہ کوئی اوتھینٹک ہے یا نہیں؟ دیکھیے اوتھینٹک ہے کوئی یا نہیں ہے, یہ میں نہیں کہوں گی کہ پیسے مانگنے والا اوتھینٹک نہیں ہوتا کیونکہ میں پیسے لیتی ہوں. اور بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم پیمنٹ تو بالکل بھی نہیں لیتے, آپ کی جو مرضی ہو غلے میں ڈال دیں, رائٹ. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا, آپ کو اس کے عوض کیا مل رہا ہے. اسی لیے میں سب سے پہلے لوگوں سے یہ پوچھتی ہوں کہ آپ کا پرابلم کیا ہے. ہو سکتا ہے میں وہ حل ہی نہ کر سکوں. اوتھینٹک وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو اللہ کا کلام دیتے ہیں, جو آپ کو سب سے فرسٹ پرائیورٹی, جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا, میں ان سے پوچھتی ہوں آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کھانا نہیں کھا رہی, آپ مجھے کہتی ہیں آ کے ڈاکٹر ہوں میں, میڈیکل سائنس تو سب کو پتہ ہے نا, میں کھانا نہیں کھا سکتی. ڈاکٹر صاحب آپ کو کہیں آپ نے اینٹی بایوٹک 3 دفعہ دن میں کھانی ہے. اب وہ ڈاکٹر اسٹوپڈ ہے, ان پڑھ ہے, جاہل ہے, اس کو پہلا یہ کہنا چاہیے کہ بیٹا آپ اپنی خوراک شروع کریں, بھلے ہلکی کھائیں, رس کھا لیں, کھچڑی بنا لیں, سوپ بنا لیں, لیکن کھائیں, 1 سلائس کھا لیں, لیکن اس کے بعد آپ نے دوائی کھانی. Am I right? Exactly. This is everybody knows this. ایون بیچارے گاؤں کے لوگوں کو بھی یہ پتہ ہے کہ اینٹی بایوٹک خالی پیٹ پہ نہیں کھاتے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کو کہوں کہ جی میں آپ پہ دم کر رہی ہوں, آپ نماز نہیں پڑھتے, آپ کچھ بھی نہیں کرتے, آپ اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کر رہے, تو میں آپ کو کس کا سپورٹ دے رہی ہوں؟ پیٹ میں آپ کے درد ہے. کوئی ڈاکٹر زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئی ہو, آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں درد ہے, یا میری آنکھ میں درد ہے, یا میرے ہارٹ میں, وہ آپ کا ٹیسٹ کرے, سب کرے, پھر کہے بی بی آپ گھر جائیں, دوائیاں میں کھا لوں گا؟ ہیں پاسبل نہیں ہے نا. تو یہ جو ہماری عورتیں جاتی ہیں پیروں کے پاس, وہ ماں کا نام, اچھا جو بھی مجھے بھیجتی ہے نا ماں کا نام ساتھ, پیروں کو ماں کا نام چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ ماں, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ, دیر آر سم ایسے رشتے ہیں جو کہ الٹیمیٹلی اللہ نے ہمارا ایک لنک بنایا ہے. ماں اور اولاد کا لنک اس لیے ہے کہ جب آپ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو جو ایمبلیکل کارڈ ہے, جو ماں آپ کو اپنا کھانا, اپنی سانس سب کو دے رہی ہے, اس سے آپ کا ماں سے ایک لنک بنتا ہے جس کو یہ لوگ یوز کرتے ہیں. آپ کو پیر صاحب نے ایک کاغذ دیا لپیٹ کر, اور اس کو آپ بھی اپنے پرس میں رکھیں, اس کو آپ پانی میں, مجھے داؤد نے دیا ہے, آپ نے ان کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے نا. داؤد نے مجھے دیے پیپرز کہ یہ پیپر آپ نے رات کو عشاء کے بعد جلانا ہے. انہوں نے 5-6 پرچیاں دی مجھے. لبیبہ آپ کو یقین نہیں آئے گا, اس پرچی پہ نا ایسے لائنیں 4 بنی ہوئی تھیں اور کوئی اسپاٹس کچھ لکھا تھا. میں کیونکہ وہ انہوں نے ایسے رول کر کے دی تھی, میں نے کھول کے دیکھا, بیکاز میرے پاس بھی نالج ہے, میرے پاس بھی اللہ کا اذن ہے. 3 دن میں نے وہ جلائیں, وہ 7 تھی,
4 میرے گھر سے غائب ہو گئی. کون لے گیا؟ کون لے گیا؟ جنات نے غائب کی. انہوں نے کہا تم نے کرنا ہی نہیں ہے یہ, تم نے کرنا ہی نہیں ہے یہ. صحیح. یو نو وائی؟ بیکاز پھر کیا ہوتا کہ میں داؤد پہ یقین کرتی اپنے اللہ پہ نہ. تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. میرے پاس جو آتے ہیں اور مجھ سے جو کوئی کسی بھی چیز کا حل مانگتے ہیں, میں انہیں کہتی ہوں دیکھیں آپ نے یہ جب درود شریف پڑھنا ہے اور یہ آپ نے پڑھنی ہے صورت, تو جیسے میں آپ کو کہتی ہوں کہ 313 دفعہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے شادی کے لیے, تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اس سے اول و آخر درود شریف پہ آپ نے دعا کرنی ہے اور آپ نے نماز ضرور قائم کرنی ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہی ہیں تو میں آپ کو یہ بھی نہیں دوں گی. ایک سادہ سی صورت ہے نا, آپ کو سچ اور جھوٹ کا وہاں پتہ لگ جاتا ہے جہاں آپ کو اللہ کا کلام, اللہ کے 99 نام, انہی سے اخذ کیے ہوئے, سورہ بقرہ کی یہ ہو, سورہ احزاب ہو, سورہ یہ ہو, فلانی کے لیے. ہمارے پاس جب پورا قرآن ہے تو ہمیں باہر سے کچھ لینے کی کیوں ضرورت ہے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ابھی آپ نے ایک بات کی کہ جنات نے پرچیاں غائب کر دی تھی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنات کچھ خطرناک چیز ہونے والی ہو آگے پہلے ہی بتا دیں؟ بہت دفعہ. یعنی کہ اس طرح کی حرکتیں ہونے لگتی ہیں کہ یہ کام مت کرو, وہ جنات ہی کر دیں. کہ آپ کا پیر پھسل گیا, آپ کی ٹانگ ہو گئی, ہرٹ ہو گئی, آپ کے کپڑے نہیں مل رہے, آپ نے ان ڈرائیو منگوائی اور ان ڈرائیو آئی نہیں رہی, شو کری ہے کہ یہ آ رہی ہے, پھر وہ اس نے کینسل کر دی رائڈ. مینس یہ کام مت کرو, یہاں مت جاؤ, یہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک تو جنات بھی آ کے بتا دیتے ہیں, جیسے کہ آپ سائیکک ریڈنگ بھی کرتی ہے. سائیکک ریڈنگ کا کوئی کیس شیئر کریں ہمارے ساتھ. اچھا تھوڑا سا میں سائیکک ریڈنگ بھی ایکسپلین کر دوں. لوگ کہتے ہیں ہم نے آپ کی بہت دیکھی. دیکھیں سائیکک ریڈنگ کوئی جادوگری کا کام نہیں ہے. میں ہیری پاٹر نہیں ہوں, ایسے کیا بڑم ہو گیا. سائیکک جو ہوتے ہیں نا, وہ ان کو اللہ نے یہ 3rd آئی اوپن کی ہوتی ہے, وہ اندر دیکھ سکتے ہیں آپ کی, ٹھیک ہے, آپ کی پریشانیاں دیکھ سکتے ہیں, آپ کے ارد گرد کے لوگ دیکھ سکتے ہیں, آپ کہ لوگوں کا آپ کے ساتھ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے نہیں ہے. یہ اس وقت آپ کے خاندان میں کون ہے جو آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے, نظر بد ہے, بندش ہے, یہ چیزیں تو ہیں, سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جو ہے نا ریڈنگ ضروری ہوتی ہے, دیکھنا دوسرے بندے کو, آپ کی آنکھیں کیسی کس شیپ میں ہیں, جن پہ جادو ہوا ہوتا ہے, عمل ہوا ہوتا ہے, ان کی آئیز ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں, ان کے فیس ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں, ان کے چہرے کے ایک یہاں لائن بلیک آ جاتی ہے, کبھی گردن کے نیچے آ جاتی ہے. ہاں اب سائیکک ریڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے بہت سے لوگ ہیں, خاص طور سے شادی کے معاملے میں لوگوں کو کہتی ہوں بہت احتیاط کریں. ایک آدمی ہے جو آپ کے ساتھ 2 سے 3 سال تعلق رکھ رہا ہے اور وہ آپ کو خود کہہ رہا ہے کہ جی میں آپ سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں, میں کرنا چاہ رہا ہوں, میری فیملی بھی تیار ہے, آپ بھی تیار ہیں, آپ ڈیورسڈ لڑکی ہیں, آپ جاب کر رہی ہیں, آپ اپنی زندگی کو پورا تبدیل کرنا چاہتی ہیں اس بندے کی وجہ سے, لیکن وہ بار بار ٹال رہا ہے آپ کو, آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. ایسی جرمنی میں ایک لڑکی تھی, اس نے مجھے 4 سال, وہ لڑکی پاکستان آئی, اس نے بندے سے نکاح کیا, وہ ان کے نیبرز میں تھا, اور 4 سال وہ لڑکا, اس نے اس کے لیے ویزا اپلائی کیا 2 دفعہ, فیس ہوتی ہے نا بھرنی, اور وہ یہاں سنگل پیرنٹ, اس کی ایک بیٹی تھی, اس نے کہا تمہاری بیٹی میری بیٹی ہے. وہاں میں نے اس کو بتا دیا یہ بندہ نہیں آئے گا, نہیں آئے گا, آپ اس کو ارادے کو چھوڑ دیں, آپ کھلا لے لیں, اپنی زندگی کو پھر سے سٹارٹ کر لیں, ٹھیک ہے. آپ نے ہاں یا نہ میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. یہ جو لٹکتے ہیں نا, یہ سب سے زیادہ اذیت اور تکلیف والی چیز ہوتی ہے. اچھا ایک تو جیسے کہ سائیکک ریڈنگ سے پتہ چل جاتا ہے, نیت کا کہہ لے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون چیزوں کی پاسبلٹی ہے, ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی نے کوئی کام کیا ہو اور اس کا سائیکک ریڈنگ سے پتہ لگا لے کہ کیا کس نے. سائیکک ریڈنگ میں پھر جب پتہ لگانا چاہتے ہیں لوگ, تو پھر میں یہ کرتی ہوں کہ جیسے میں نے دعا زہرا کے کیس میں کیا تھا. دعا زہرا کا کہ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ لڑکا لے کے کہاں بھاگا, انہوں نے کہا پنجاب. تو اس میں پھر مجھے ایسٹرل ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے, مجھے ٹریول کرنا پڑتا ہے دعا زہرا کے پیچھے, اس کی روح کے پیچھے, اور میں نے دیکھا کہ وہ پنجاب میں ہے, اور میں نے لوکیشن 2 لوگوں کی اس طرح سے بھی بتائی. چلیں آپ کو سب سے مزے کا واقعہ سنا دیتی ہوں, یہ ذرا سا بھیانک ہے, سو چھوٹے بچے پلیز نہ دیکھیں, وہ لوگ جو زیادہ برداشت نہیں کر سکتے نہ دیکھیں. مجھے رات کو نیند آ جائے گی سننے کے بعد. آپ بہت بہادر ہیں, آپ تو اس چیزوں سے ڈرتی نہیں ہیں.
ویسے ڈرتی نہیں ہوں لیکن آپ کے کیس کافی خوفناک ہوتے ہیں. میں اگر آپ کے پاس آ کے آپ کو لوری سنا دوں گی, مجھے آواز دے دینا, میں آ جاؤں گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. ایسا ہوا کہ افریقہ سے ایک فون آیا اینڈ ان کے جنہوں نے فون کیا تھا بھائی بن گئے. اب تو میرے 8 مہینے ہو گئے. یہ لاسٹ ایئر اکتوبر سے بھی پہلے کی بات ہے, جولائی سپٹمبر کی, لاسٹ ایئر سپٹمبر کی بات ہے. مرڈرز ہوئے تھے. انہوں نے مجھے جن کے مرڈرز ہوئے تھے ان دونوں کی شکلیں بھیجی, تصویریں بھیجی کہ یہ 2 لوگ مرڈر ہوئے ہیں, آپ بتائیے کہ کس نے کیے. اب افریقہ جو ہے نا, کچھ علاقے ایسے ہیں وہاں گینگ وارز ہوتی ہیں اور وہاں ٹرف وارز ہوتی ہیں. ٹرف کا مطلب ہے یہ علاقہ میرا ہے, اور گینگ ہوتے ہیں جیسے کہ کچھ لوگ مافیا ڈرگ سپلائی کرتے ہیں, کچھ وہاں جوا ہوتا ہے کیونکہ ان کنٹریز میں یہ نہیں ہے. وہاں کچھ ہوتے ہیں جن کے پاس ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے شراب کی, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ڈسٹریبیوشنز ہوتی ہیں لڑکیوں کی, کلبس کو پرووائڈ کرنے کی. تو وہ یہ سب چیزیں جو ہے نا مافیاز میں ہیں. اور پاکستانیوں کے خلاف ایک وہ وہاں بہت بڑا کالوں کا, بلکہ ایکچولی وہ اس کے بیک پہ بھی پاکستانی تھا. ان 2 پاکستانیوں میں آپس میں لڑائی چل رہی تھی. یہ شخص کہنے لگا, میرے جو بھائی بنے وہ کہنے لگے کہ ہم 14 لوگ آئے تھے یہاں آج سے 5 سے 8 سال پہلے. ان پہ پاکستان میں بہت زیادہ کیسز بنے تھے, پھر دبئی میں بنے تھے. وہ یہ قسمیہ اور حلفیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا, بٹ میرے پر کیس بن گئے, بٹ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوتا ہے اندر. انہوں نے کہا ہم میں سے 12 لوگ تو آلریڈی مر چکے ہیں, ہم صرف 2 رہ گئے. مرڈر, اینڈ دے ور آل مرڈرز. سب کو گولی ماری گئی, ان دونوں کو بھی گولی ماری گئی. اور اس کی ویڈیو بھی بنی ہوئی تھی کہ بائک پہ آئے 2 لڑکے, انہوں نے بھی گولی ماری اور ان کی ڈیڈ باڈیز کی پھر وہی. اب فون پولیس نے لے لیے فورینزکس کے لیے, اور افریقہ بھی ہماری طرح ہے, آہستہ آہستہ کام ہوتا ہے, دیکھیں گے ہو جائے گا. سو ہی سیڈ آئی وانٹ ٹو نو کہ کس نے کیا ہے, مرڈر کس نے کیا ہے. پھر اس نے مجھے نام بتائے, 2-3 لوگوں کے نام بتائے. ایسے یہ بندہ, اچھا ان میں سے ایک تھا جو اس شخص کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا جس کے پیچھے وہ آئے تھے. دوسرا اس کا ایک فرینڈ پاکستان سے گیا ہوا تھا جاب ڈھونڈنے کے لیے یا اپنے بزنس سیٹ کرنے کے لیے, وہ زد میں آ گیا. اب کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جس نے مارا ہے وہ بندہ کون ہے. پہلے تو میں نے یہ کنفرم کرنا تھا نا کہ یہ ہوا کیا, ان کا کیا تعلق تھا, کیونکہ اس دن وہ رات ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کا ان سے تعلق کیا ہے, کلر سے کیا کیس کیا ہے, آخر کچھ تو ہوگا. وہ میں نے ان میں سے ایک سے جا کے بات کی, اس نے بتایا کہ جی میرا ان سے پراپرٹی کا بہت بڑا کیس تھا. آپ نے یہاں پہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے افریقہ میں ایسٹر پروجیکشن سے بات کی. افریقہ بھی نہیں, وہ مر چکے تھے. تو مرے ہوئے لوگوں سے بات کیسے کی آپ نے؟ اسے زندوں سے کرتی ہوں, لیکن پھر بھی طریقہ کیا تھا؟ ٹو بی آنیسٹ اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے. میں تو یوں کرتی ہوں, آیت الکرسی یا درود شریف ایک چیز کو لے لیتی ہوں اور اس کو کنٹینیوس اس حد تک کرتی ہوں کہ میں وجد میں آ جاتی ہوں. وجد ہوتا ہے جہاں آپ نیچرل سے سپر نیچرل میں پہنچ جاتے ہیں. اس کے لیے آپ کچھ بھی, ایک لفظ بھی لے سکتے ہیں, صرف اللہ بھی لے سکتے ہیں. اس کے لیے آپ سب سے خوبصورت ہے آیت الکرسی, جو آپ کو ہر برائی سے بچاتی ہے. اس کے فرشتوں کے ایک لنک بنتا جاتا ہے جو آپ کو ٹریول کر کے سیڑھی کی طرح وہاں تک لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے اس سے پوچھا, اس نے کہا ہاں میرا ان سے ڈیل تھی, میری ان سے بات ہو رہی تھی, یہ تھا وہ تھا. پھر میں نے انہیں منع کر دیا اس بات پہ انہوں نے. اور دوسرا جو فرینڈ تھا وہ تو غلطی سے جیسے فائرنگ کرے نا کر کے, وہ فائرنگ میں آ گیا کیونکہ میرے ساتھ تھا, اور اس نے شکل بھی دیکھ لی کہ کون ہے. ایون دونوں نے باندھے ہوئے تھے, بینڈاناز باندھے ہوئے تھے, لیکن پھر بھی. اچھا 2 دن ہو گئے, 3 دن ہو گئے ان کے یہاں. گجرات کے لوگ تھے, ان کے یہاں نماز جنازہ ہوئی, سارا ہوا. اس کے بعد بھائی نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کو میں تصویر بھیج رہی ہوں, یہ لڑکا ہے جو ان شوٹرز میں تھا. جو میں نے تصویر دیکھی تو میں نے کہا جی بھائی یہی ہے. کہتے ہیں میں آج شام, یہ رہتا ہے ہمارے سے 3-4 گھنٹے کی ڈرائیو پر. اچھا پھر انہوں نے کہا یہ کون سے علاقے میں ہوگا, 3 علاقے کا نام لیے. پھر میں نے کہا اس علاقے کے لوگ ہیں. پھر اس نے لڑکی کی تصویر بھیجی, میں نے کہا یہی ہے. انہوں نے کہا یہ 3 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے, میں آج کل صبح ہی نکلوں گا اور اس کو دیکھوں گا. شام کو 5 بجے مجھے اس کی مرڈرڈ تصویر آئی, اس کو آلریڈی کسی نے مار دیا تھا.
ابھی ریسنٹلی پھر ان کے ساتھ ایک اور مرڈر وہیں ہوا ہے، لیکن اس دفعہ انہوں نے مجھے انوالو نہیں کیا. آئی ڈونٹ نو وائی. وہ کہہ رہے تھے کہ پھر جو موبائل سے ان کی تفصیلیں نکالیں اور یہ نکالی تو وہ یہی تھا کہ اس آدمی کے ساتھ پاکستانی ہے جس کے ساتھ ان کی ایک لینڈ کی ڈیل چل رہی تھی. تو اتنا غیب کا آپ کو آوازیں آنا اور علم ہونا اور آپ کا ان سے تعلق رکھنا یا ان سے ملنا بات کرنا، کوئی تو ہے چیز جو یہ تمام چیزیں آپ کو پرووائڈ کرتی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے جو دنیا میں شروع میں ابھی میں کیا کرتی ہوں، جیسے میں نہاتے ہوئے پتہ لگا، آپ کو یہ پتہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ اگر آپ پاؤں پہ لگائیں تو آپ کے پاؤں گورے ہو جائیں گے. جن لڑکیوں کے پاؤں کالے ہیں، میں نے کبھی کچھ ایسا ٹرائی نہیں کیا. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ یہ جو ساری ڈسکوریز ہوتی ہیں نا، ٹرائل اینڈ ایرر سے ہوتی ہے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنیز نے رکھی ہوئی ہے، بٹ موسٹلی ایکسیڈنٹل ہوتی ہیں. یہ جو آپ کا ابھی آج لوگوں نے چاول کا آٹا منہ پہ لگاؤ، میری بیٹی نے پیاز کے پانی سے بال کا کرنا 6 مہینے 8 مہینے سال پہلے کرنا شروع کیا تھا. اس نے کہیں پڑھا کے اور لائک وہ انین والا شیمپو نکال دیا. تو یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی کہ ایسی ہو جائے ہوا میں. دیر از اے ہول سرکل اینڈ اے سائیکل وچ ایکسپلینز دیز تھنگس وچ ٹیک یو ٹوورڈز دیم. اب مجھے بہت لوگ فون کرتے ہیں کہ ہم آپ کی شاگردی میں آنا چاہتے ہیں. میں نے سیکھا ہوا نہیں ہے. میں نے جعفری صاحب سے بات کی ہے، وہ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، وہ رات کو کہ اتنا زیادہ پڑھائی کرتے ہیں. داؤد سے بات کی، انہوں نے مجھے کہا مجھ سے بیعت لے لے. اب بیعت لینے میں میں اس لیے ڈرتی ہوں کہ ایک آدمی میرے سامنے، اور مجھے بھی اللہ نے کچھ عزت دیا، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کا 25% صحیح ہے، 75 نہیں ہے. میں چاہتی ہوں میں کم سے کم 85% بندے سے بیعت لوں. سمجھ رہی ہو؟ بالکل صحیح. پھر وہ مجھے کیا دکھائے گا، کیا سکھائے گا؟ جنات میرے پاس ہیں، ہاں میں ان سے کوئی عمل نہیں کروا سکتی. لوگوں کی ہیلپ میں کر رہی ہوں، راحت دکھا رہی ہوں، راستہ دکھا رہی ہوں، مدد کر رہی ہوں. اور میں نے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ سو میں بیعت کیوں لوں؟ بیعت اس کی لی جاتی ہے جو آپ سے 5 6 10 قدم اوپر ہے. اٹس لائک ٹیچنگ. بالکل. اب فار ایگزامپل آپ نے اپنے بچے کو ٹیوشن سکھانی ہے، آپ کا بچہ ہے کلاس 2 میں، ماسٹرز پڑھانے والے کو تھوڑی ہائر کریں گے کلاس 2 کے بچے کو. آپ اسی کی اسکول کی ٹیچر جو 8ویں 9ویں کو پڑھا رہی ہے بھی ہائر ہے نا، اس کو آپ لائیں گی. لیکن آپ ماسٹرز والے کو تو نہیں پڑھائیں گی نا کہ کلاس 2 کے بچے کو ٹیوشن دے دیں. آپ میں اتنا ضرورت مند ہو تو کہہ دے گا ہاں بنا پڑھا دیتا ہوں. سو اس کا بھی ایک پورے سرکلز ہیں، نالج ہے، راستے ہیں. دیکھیں یوگا ہے، دیر از چکراز. پھر آپ کو پتہ ہے بدھزم میں بہت ہیں. آپ نے کبھی ریکی کروائی ہے؟ ریکی میں ہوتا کیا؟ ریکی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھائی سے بندے کے جسم کو ہیل کریں، اور یہ دور سے بھی ہو سکتی. صحیح. اور کتنا ٹائم ریکوائر ہوتا ہے اس کے لیے؟ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا کتنا پین ہے. سیکھنے کے لیے سیکھنا تو آپ کو ریکی ماسٹر سے سیکھنا پڑے گا. پھر میں نے تو ساری فلو میں سب چیزیں سیکھ لیں. میں نے ریکی اٹھائی تو مجھے ریکی آتی تھی، میں نے ایسٹرالوجی اٹھائی تو مجھے ایسٹرالوجی آتی تھی، میں نے لائنیں دیکھی تو مجھے سارا ایسے ٹی وی چل رہا ہوتا ہے نظر آ جاتی ہیں. میں نے ٹیرو کارڈز اٹھائے تو ٹیرو کارڈز مجھ سے خود بول رہے ہوتے ہیں. اچھا. آئی مین دے اسپیک ٹو می. اچھا، بلیک میجک کا کیس کیسے ڈیل کرتی ہیں؟ ٹیرو کارڈ سے کہ وہ بھی سائیکک ریڈنگ سے؟ بلیک میجک میں کوشش یہ کرتی ہوں فرسٹ آف آل کہ اس کو یہ پتہ لگے مجھے کہ بلیک میجک ہے بھی یا نہیں ہے. کیونکہ ہم لوگوں کو بلیک میجک ہوتا ہے، جیسے کسی نے مجھے کہا کہ ہمارے گھر میں ایک پتلے نکلے تو، اور وہ ہیومن فارم میں وہ پتلے کپڑے کے بنا کے اس کے اوپر نہ لکھا ہوا تھا ان کو موت آ جائے اور اس طرح سے. اور پھر ہمارے گھر سے تعویذ نکلے اور ہمارے بھائیوں نے اور کزنس نے مل کے ہنسی مذاق کر کے ان کو پانی میں بہا دیا. اب فرسٹ آف آل یہ ہے کہ بلیک میجک میں بہت سی اقسام ہیں. ہنڈی کا جادو ہے، ووڈو جادو ہے، وہ بھی بلیک میجک میں آتا ہے. خون کا جادو ہے، سیکریفائس کا جادو ہے. آپ نے خون بہا کے کچھ لکھا، آپ صرف خون بہا کے کسی کا نام لکھ لیں اور آپ اس کو کرس کر دیں. اس کو کرسز کہتے ہیں. آپ نے دیکھی ہوگی انگلش کی کوئی مووی کرسز والی، کتنا ہیوی جادو ہے. اور پھر شیطان جو ہیں، شیاطین، ناٹ ون شیطان، شیاطین، اس میں آپ کے مددگار بنتے ہیں. سو آپ غیر اللہ کو آواز دیتے ہیں
مدد کے لیے ایک غلط کام کرنے میں، اور یہ کبھی بھی صحیح کام نہیں کریں گے. اس سے آپ پازیٹیو کام نہیں کروا سکتے کالے جادو سے. کالے جادو سے میں نے آپ کو صرف تباہ کرنا ہے، آپ کی جائیداد اپنے نام کرنی ہے، آپ کے بچوں کو خدا نخواستہ مارنا ہے، آپ کی شادی کو میں بریک اپ کروانا ہے، آپ کی جائیداد اپنے نام کروانی ہے، یہ تمام چیزیں. کالے جادو کا سب سے ورسٹ کیس کون سا آیا آپ کے پاس؟ میں نے لیا ہی نہیں کوئی کیس، آج تک نہیں لیا کالے جادو کا، اس لیے کہ میں نے اگر اس طرف قدم بھی رکھا نا، ہاں اس کے توڑ کے لیے اللہ کا کلام دے دیتی ہوں، چاروں کل دے دیتی ہوں، سورہ یاسین کی تلاوت صبح سنیں، سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں اونچی آواز میں لگائیں. اور ایک اور ہے جو وہ تھے USA میں، ان کو میں نے دیا تھا، ان کے بھی کالا جادو نہیں تھا، جنات جماعت کا سایہ تھا. ان کو ایک آیت قدا ہے وہ دی کہ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں اس کو پرنٹ کرا کے پلاسٹک میں لپیٹ کے گھر کے چاروں کونوں میں اس کو لٹکا دو کہ یہ سیکیورٹی دے آپ کے گھر کو. اس طرح کر کے میں گھر کو صفائی اور پاکیزگی کراتی ہوں. اس میں اب کالا جادو ہے یا نہیں ہے، جہاں کوئی کہتا ہے جی ہمارے پہ کالا جادو ہے، آئی سے سوری اینڈ کلوز دا فون. میں اس کو انٹرٹین ہی نہیں کرتی، کیونکہ اس کے بارے میں نالج جب میں لوں گی نا وہ میرے اندر اتر جائے گا. تھینک یو سو مچ مس. آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ نے سائیکک ریڈنگ کے بارے میں، جنات کے بارے میں، بلیک میجک کے بارے میں، اور جو دنیا میں ساری اس طرح کی آکلٹ پریکٹسز چل رہی ہیں اس کے بارے میں آپ نے ہمارے ساتھ چیزیں شیئر کی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو لبیبہ فار انوائٹنگ می. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے سائیکک ریڈنگ، ایسٹرل پروجیکشن اور پیرانارمل کیسز پر بات کی. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسٹے ٹیونڈ.